اسلام اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ریلیجن، ایک ایسا دین، ایک ایسا سسٹم آف لائف انسانوں کو دیا ہے کہ جو انصاف والا دین ہے۔ اگر اس دین پر، اسلام پر لوگ عمل کریں تو یہ دنیا میں بھی عدل و انصاف قائم ہوگا اور دنیا بھی ایک رہنے کے لیے خوبصورت اور پرسکون جگہ بن جائے گی۔ اور جب اس دنیا میں اسلام پر عمل نہیں ہوتا یا اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہوتا یا اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آج ہم دنیا کے اندر افراتفری دیکھ رہے ہیں، دھوکہ دیکھ رہے ہیں، بے ایمانی دیکھ رہے ہیں، فساد دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہے کہ انسانوں نے، اس دنیا کے رہنے والے انسانوں نے نہ خود اسلام پر عمل کیا اس کے صحیح روح کے مطابق، اور نہ اس دنیا پر اسلام کو امپلیمنٹ کیا۔ اسلام کے اندر جتنی تعلیمات ہیں، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان تمام احکامات کا مقصد مقاصد شریعہ کی تکمیل ہے۔ مقاصد شریعہ، آبجیکٹیوز آف دا شریعہ 5 ہیں۔ آبجیکٹیو شریعہ 5 ہیں۔ وہ آبجیکٹیو شریعہ 5 کیا ہیں؟ پروٹیکشن آف لائف، انسانی جان کی حفاظت۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ومن قتل النفس، ومن قتل نفسا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور انسان کی جان کو اتنا سیکرٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، پروٹیکشن آف ویلتھ، آپ کا مال کوئی چوری نہیں کر سکتا، جو آپ کا مال چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر چوری ثابت ہو جائے۔ اسی طرح آپ اپنے مال سے لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے، یعنی آپ سود پہ نہیں دیں گے، سٹہ نہیں کھیلیں گے، اور جو بھی غلط طریقے ہیں تجارت کے وہ نہیں کریں گے، تاکہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ دنیا میں شر و فساد کا باعث نہ بن جائے۔ نمبر 3، پروٹیکشن آف پروجینی، پروٹیکشن آف فیملی، نسل۔ کیا یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، کیونکہ جب انسان زنا کرتا ہے اور جو اولاد ہوتی ہے وہ شخص کی نہیں ہوتی، جس کی وہ عورت، اللہ نہ کرے کہ کوئی شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو جس کی بیوی ہوتی ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی، اور اس سے پوری کی پوری نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو بھی حرام قرار دیا، اس کی حدود مقرر کی، اور زنا کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان کو بھی روکا۔ اس کے بعد پروٹیکشن آف انٹلیکٹ، انسانی عقل کی حفاظت، اسی لیے شراب حرام ہے۔ انسان شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا بول رہا ہوتا ہے، وہ اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ نہیں دیا، جیسے اگر کوئی شخص مجنون پیدا ہوتا ہے یا دنیا میں آنے کے بعد مجنون، پاگل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف سینسز ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر سے سوال و جواب بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل ہی نہیں دی۔ اور 5واں، پروٹیکشن آف دین، یعنی اسلام، کہ اسلام کی حفاظت، ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کو مذاق بنا لیں، اسلامی تعلیمات کو مذاق بنا لیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اسلام چھوڑ کر نکل جاتا ہے تو وہ مرتد قرار دیا جاتا ہے، اور اس مرتد کی سزا اسلامی قوانین میں، جو کہ اسلامی عدالت ہی دے سکتی ہے، کوئی انسان خود سے نہیں دے سکتا، وہ اسلامی عدالت اس کو قتل کی سزا دے سکتی ہے، کیونکہ مرتد کی سزا اسلام نے قتل رکھی ہے۔ اگر آپ تمام اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ تمام اسلامی تعلیمات کا مقصد ان 5 آبجیکٹیوز آف شریعہ کی تکمیل ہے۔